بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں بار بار وہی انسان یاد آتا ہے تو کیا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ پیارے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، کبھی کبھی کوئی انسان ہمارے دل اور دماغ پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پاتے۔ اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے، سب کچھ ہماری یادوں میں ایسے بس جاتا ہے جیسے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ پھر چاہے حالات کچھ بھی ہو، دوری کتنی بھی ہو، وقت کتنا بھی گزر جائے، وہ انسان ہمارے دل میں بسا رہتا ہے، ہمارے دل اور دماغ سے نہیں نکلتا۔ اس کی یادیں بار بار آتی ہیں، اس کی باتیں گونجتی ہیں اور ہم سوچنے لگتے ہیں آخر کیوں؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے؟ کیا یہ میری تقدیر ہے؟ یا پھر یہ صرف میرا وہم ہے؟ اگر کوئی انسان تمہاری زندگی سے جا چکا ہے لیکن اس کی یادیں تمہیں پریشان کر رہی ہیں، تو پہلے یہ دیکھو کیا یہ یادیں تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہیں یا دوری کر رہی ہیں؟ اگر اس کی یادیں تمہیں عبادت میں بڑھا رہی ہیں، تمہیں صبر اور توکل سکھا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کا اشارہ ہو کہ تم اپنے دل کو صحیح دشا دو۔ اگر اس کی یادیں تمہیں عبادت میں بڑھا رہی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے ابتلا تھی، لیکن اللہ نے اسے تمہارے قریب لانے کی بجائے تمہیں اپنے قریب کر دیا۔ اگر اس کا درد تمہارے سجدوں کو لمبا کر دے، اگر اس کی جدائی تمہیں تہجد میں رونے پر مجبور کر دے، اگر اس کی یادیں تمہیں دعاؤں میں غرق کر رہی ہیں، تو جان لو کہ تمہاری محبت برباد نہیں ہوئی۔ اللہ نے تمہاری محبت کو اپنی راہ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ جس دل کو دنیا توڑ دیتی ہے، اللہ اسی دل کو اپنی قربت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تم کسی چیز سے محروم کر دیے جاؤ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے تو اس درد کو اللہ سے جوڑ دو، اس جدائی کو اپنے سجدوں کی لمبائی میں بدل دو، اس غم کو اپنے دل کی تسلی بنا لو، کیونکہ جب اللہ دل کے ٹوٹنے کا سبب دیتا ہے تو اسی دل کو اپنی رحمت سے بھر بھی دیتا ہے۔ صبر کرو، کیونکہ تمہاری یہ محبت اللہ کے پاس ضرور درج ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اگر کوئی ہمیں بار بار یاد آتا ہے تو کیا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ کیا یہ کوئی نشانی ہے کہ ہمیں اس انسان کی طرف لوٹنا چاہیے، یا پھر یہ صرف ہمارے دل کا دھوکہ ہے؟ اسی سوال کا جواب ہم آج گہرائی سے تلاش کریں گے، قرآن، حدیث، زندگی کے تجربات اور عبادت کے ذریعے سے۔ کیا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ 3 اہم پہلو جب کوئی انسان تمہارے دل میں بار بار آتا ہے تو اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یہ اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، جب تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب تمہیں وہی نہیں ملتا جس کی تم نے راتوں میں رو رو کر تمنا کی تھی، تو سمجھ لو اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت فانی ہے مگر اس کی محبت ابدی ہے۔ وہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ انسان بدل جاتے ہیں مگر اس کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ تمہیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم جسے اپنی دنیا سمجھ رہے تھے وہ دراصل تمہاری دنیا کے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جب اللہ تمہیں صبر سکھانا چاہتا ہے، جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، جب تمہارے ہاتھ سے وہ چیز چھن جاتی ہے جو تمہارے لیے سب سے قیمتی تھی، جب تمہاری محنت کے باوجود تمہیں کامیابی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں صبر سکھانا چاہتا ہے۔ صبر اس وقت آسان نہیں ہوتا جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب تمہاری راتیں آنسوؤں میں ڈوب جائیں، جب تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں ہوا میں گم ہو رہی ہیں، مگر یہی صبر تمہیں اس
जगह ले जाता है जहां तुम्हारी हर दुआ सुनी जाती है, जहां तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे हक में लिखा जाता है। बेशक सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब के दिया जाएगा। जब अल्लाह तुम्हें तवक्कुल सिखाना चाहता है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे मुताबिक क्यों नहीं चल रही। तुमने तो तहज्जुद में दुआ मांगी थी, तुमने तो अपने दिल की हर बात अल्लाह से कह दी थी, फिर भी तुम्हें वही नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद लगाई थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिखाना चाहता है कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहो वही हो। तवक्कुल का मतलब है कि जो अल्लाह चाहता है तुम उस पर राजी हो जाओ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो क्या उन्होंने अल्लाह से सवाल किया था कि अल्लाह मुझे क्यों? नहीं, उन्होंने बस अल्लाह पर भरोसा रखा और वही आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। अगर तुम्हारी जिंदगी में आग की लपटें उठ रही हैं, अगर तुम्हारी दुआ का जवाब तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, तो शायद अल्लाह तुम्हें भी वही तवक्कुल सिखाना चाहता है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है। अल्लाह उसके लिए काफी है। जब अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाहता है, कभी कभी अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ से गुजारता है ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा सच्चा सहारा सिर्फ वही है। वो तुम्हें उन लोगों से दूर करता है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं मगर तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो तुम्हें उन दरवाजों से निकालता है जहां तुम्हें सिर्फ दर्द और नुकसान मिलने वाला था। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, मगर अल्लाह को तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू पता है। और जो अल्लाह के लिए आंसू बहाता है, अल्लाह उसके दिल को अपनी रहमत से भर देता है। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अगर आज तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें सिखाना चाहता है कि तुम्हारा दिल किसी इंसान के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की जुदाई तड़पा रही है तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि शायद ये जुदाई तुम्हें अल्लाह के और करीब लाने के लिए थी। अगर तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ बेकार गई, बल्कि ये सोचो कि शायद अल्लाह तुम्हें कुछ और बेहतरीन देने वाला है, क्योंकि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को जाया नहीं करता। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को बेकार नहीं जाने देता। तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है। और जब अल्लाह किसी को सिखाता है तो वो इंसान जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत सीख जाता है, अल्लाह की मोहब्बत। नंबर 2 है, ये तुम्हारी अपनी मोहब्बत हो सकती है। कभी कभी हम किसी को इतना चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत हमें अल्लाह का इशारा लगने लगती है। लेकिन मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाए। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वे सिर्फ एक दिल में नहीं बसती, बल्कि वे अल्लाह की रहमत बनकर दोनों दिलों को जोड़ देती है। लेकिन अगर ये एक तरफा है, अगर ये सिर्फ तुम्हारी अपनी मोहब्बत है, तो इसका दर्द भी तुम्हारा ही होगा, तुम्हारी तन्हाइयों में गूंजेगा, तुम्हारी दुआओं में आंसू बनकर छलकेगा। पर याद रखना, अल्लाह कभी किसी सच्चे दिल को बेकार नहीं जाने देता। या तो वो तुम्हारी मोहब्बत को मुकम्मल कर देगा या तुम्हें उससे बेहतर अता कर देगा। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, और अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो समझो वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। मोहब्बत इबादत बन जाए तो दर्द भी सुकून दे जाता है। इसीलिए अपनी मोहब्बत को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर फैसला करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें कोई चीज देने की कोशिश करे जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखी, तो वे नहीं दे सकते। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारे दिल में आता है लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तो ये हो सकता है कि ये तुम्हारे अपने दिल की चाहत हो, ना कि अल्लाह का इशारा।
اب نمبر 3 ہے یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان انسان کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اس کے دل میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ اگر کوئی انسان تمہیں بار بار یاد آ رہا ہے لیکن اس کی یادیں تمہیں تکلیف میں ڈال رہی ہیں، تمہیں عبادت سے دور کر رہی ہیں، تمہیں مایوس کر رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور تمہیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ اگر تمہاری یادیں تمہیں نماز سے غافل کر رہی ہیں، تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو یہ اللہ کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا دل بے چین کیوں رہتا ہے جب کوئی ہمیں بار بار یاد آتا ہے اور ہم اسے بھول نہیں پاتے؟ تو اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارا دل سکون نہیں پا رہا ہوتا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، سنو، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارا دل بے چین ہے اور تمہیں سکون نہیں مل رہا تو تم شاید اللہ کی طرف صحیح طرح نہیں لوٹ رہے۔ تمہارا سکون کسی انسان میں نہیں بلکہ اللہ کی قربت میں ہے۔ کیا یہ امتحان ہے یا تقدیر؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں بار بار یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تقدیر میں ہے، لیکن تقدیر کا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر لو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر وہ انسان تمہارے لیے صحیح ہے تو اللہ اسے تمہاری زندگی میں لے آئے گا، لیکن اگر نہیں تو لاکھ دعاؤں کے باوجود وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اگر یہ انسان میرے لیے اچھا ہے، اگر اس کی موجودگی میرے ایمان کو بڑھانے والی ہے، اگر اس کا ساتھ میری آخرت کے لیے بہتر ہے، اگر یہ میرے لیے وہی ہے جو تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میرے دل کی الجھنوں کو سلجھا دے، میرے راستوں کی رکاوٹیں دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ مگر یا اللہ اگر یہ انسان میرے لیے اچھا نہیں ہے، اگر اس کا ہونا میری آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے، اگر اس کا ساتھ میری دعاؤں سے دور کرنے والا ہے، اگر اس کی محبت میرے لیے آزمائش ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے نکال کر اپنی طرف موڑ دے، میرے دل سے اس کی یاد کو مٹا دے، میرے نصیب سے اسے ہٹا دے اور مجھے وہ تسلی دے جو صرف تیرا قرب دینے والا ہے۔ دوسرا ہے اللہ پر توکل کرو، اگر وہ انسان تمہارے لیے لکھا گیا ہے تو کوئی طاقت اسے تم سے دور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ تمہارے لیے نہیں ہے تو کوئی طاقت اسے تمہارے قریب نہیں لا سکتی۔ تیسرے پر ہی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ جب تمہارا دل بے چین ہو تو قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ سے باتیں کرو۔ جب تم اللہ کے قریب جاؤ گے تو وہ تمہارے دل کا درد دور کر دے گا۔ چوتھا ہے صبر کرو، اللہ نے تم سے جو لیا ہے وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ملے گا ہی۔ اگر کوئی انسان تمہیں بار بار یاد آ رہا ہے تو یہ 3 چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے: اللہ کا اشارہ، تمہاری اپنی محبت، یا پھر شیطان کا دھوکہ۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ یاد تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے یا پھر غافل کر رہی ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے تو اللہ اسے تمہاری زندگی میں لے آئے گا، اور اگر نہیں تو اللہ تمہارے دل کو اس سے بہتر کسی سے بھر دے گا۔ تو اے دل، اگر تجھے کوئی بار بار یاد آتا ہے تو پہلے اللہ سے پوچھ لے، کیا یہی میری تقدیر ہے؟ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔